بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سال بعد بیٹا عطا فرمایا اور ان پر کون کون سی آزمائش آئیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی سے پانی کو کیسے نکالا۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان یعنی کہ فلسطین میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے، بدی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جن خاندان کی حکومت تھی اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں شاہ مصر اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کا نہایت عزت اور احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھی موجود۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کرا دی، اور کہا کہ میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئی۔ پیارے دوستو، ایک مذہبی کتاب میں اس کا واقعے کا ذکر ہم اس طرح بیان کریں گے۔ خداوند کے فرشتے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے، ہم نے اس کو حضرت ابراہیم ایک حلیم لڑکے کی بشارت دے دی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پیدا ہوا، وہ مایوس ہو چکی تھی، انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے انبن ہو گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجوریں کھاتی اور مشکیزے کا پانی پیتی رہیں اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ کھجوریں اور مشکیزے کا پانی آخر کب تک چلتا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ بھی کمزور ہو چکی تھی، ان کے سینے میں بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پانی نہیں تھا تو آپ بہت پریشان ہوئی۔ آپ چاروں طرف دوڑتی رہی، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑاتی کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کبھی پہاڑ سے نیچے اترتی، کبھی پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ اسی طرح صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھی تو انہوں نے ایک انجانی آواز سنی جسے کوئی کہہ رہا ہو۔ وہ یکساں ہو کر غور کرنے لگی، پھر آواز سنائی دی۔ اس پر ہاجرہ نے کہا، اے شخص
تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تو میری فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کے قریب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ وہ پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئی، پانی ابل کر اوپر آتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اس حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس پانی میں ایسی تاخیر تھی کہ یہ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا تھا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے، اور اللہ اس گھر سے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ مقام قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندہ اسی جگہ پر چکر لگاتا ہے جہاں پانی معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ تو انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمیوں کو بتایا کہ انہیں پانی کی ضرورت تھی، تو کچھ مشقیں لے کر پانی لینے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک عورت اور بچے کو سنسان جگہ پر موجود پا کر حیرت زدہ ہوئے۔ تو پیارے دوستو، انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے پانی طلب کیا، اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کیں اور واپس چلے گئے۔ بنو جرہم کے لوگ دوبارہ اسی جگہ پر پانی لیا، بدلے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ اور سامان دیا، واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں آتے، پانی لیتے، واپس لوٹ جاتے۔ چونکہ عرب کے لوگ کھانا بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر بنو جرہم کے لوگ آئے، حضرت ہاجرہ سے رہنے سہنے کے لیے اجازت طلب کی۔ بنو جرہم کے لوگ سیدہ ہاجرہ کی طبیعت و عادت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم دل اور ملنسار پایا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کو آپ کی عادتیں پسند آ گئیں، اس لیے رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے ان سے کہا کہ یہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جرہم کے لوگوں نے شرط منظور کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جرہمی گروہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ماں کو ملنسار پایا۔ وہ خود بھی چاہتی تھیں کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا، یہاں تک کہ کئی گھرانے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے اور بڑے ہوئے اور انہی سے عربی سیکھی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اس سنسان وادی میں چھوڑا تو وہ بے یار و مددگار تھے۔ انہیں ہر طرح کے مصائب اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کو بشارت ہوئی، نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، اللہ تعالیٰ نہ تمہیں ضائع کرے گا نہ بچے کو۔ یہ بیت اللہ کا مقام ہے جس کی تعمیر اس بچہ اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنانے کی خاطر بے مثال اثار کیا۔ آپ کے گھرانے کے 2 افراد نے طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو مقدس گھر کے قریب لا بسایا تاکہ دعوت اور اللہ کا دین پھیلانے کا مشن و مقصد کامیاب ہو۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان سے قبل بھی لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی جانوں یا بعض موقع پر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا معبود ان سے قربانی طلب کرتا ہے، اگر ان باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ دی جائے تو ان کا معبود ناراض ہو جاتا ہے، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ ان کے خیال میں آفات سے بچنے کے لیے قربانی دینا ضروری تھی۔
لیکن اسلام میں قربانی کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، پھر جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ خواب کا مطلب واضح ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کیا۔ لڑکے سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی وہ لڑکا صالح اور نیک تھا یا کہ نہیں۔ جب لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے تو کر ڈالیے، لڑکے کا جواب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ باپ کا فرما بردار اور خدا کا حکم ماننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو گئی۔